ایک وقت تھا جب پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں چلغوزے اتنی بڑی مقدار میں دستیاب ہوتے تھے کہ عام ریڑھیوں پر اس کے ڈھیر لگے نظر آتے تھے، لیکن اب تو یہ دکانوں میں بھی کھلے پڑے نظر نہیں آتے، جبکہ مہنگے اتنے کہ کوئی غریب اس کو خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آخر یہ متوسط اور غریب طبقات سے روٹھ کیوں گیا ہے؟ آخر یہ ان کی پہنچ سے اتنا دور کیوں ہو گیا ہے؟ شاید اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن اس کی تجارت سے وابستہ افراد دو باتوں پر متفق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ چلغوزے زیادہ تر باہر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری اس کی پیداوار کا خشک سالی سے متاثر ہونا ہے۔ ایران اور افغانستان سے سرحد لگنے کے باعث کوئٹہ کی خشک فروٹ مارکیٹ کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔ اس مارکیٹ میں واقع دبئی ڈرائی فروٹ کے مالک اور 20 سال سے خشک فروٹ کے کاروبار سے وابستہ حاجی روزی خان اچکزئی نے اس کی سب سے بڑی وجہ ایکسپورٹ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ زیادہ تر چین جاتے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ چین کیوں زیادہ جا رہا ہے، آیا وہ اس کو کھاتے ہیں یا کوئی دوائی وغیرہ بناتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چلغوزے کے درخت بلوچستان کے ضلع صوب کے پہاڑوں میں ہوتے ہیں، جبکہ صوب کا یہ پہاڑی سلسلہ آگے افغانستان تک جاتا ہے، اس لیے اس پر افغانستان میں بھی اس کے درخت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان وجوہات کے باعث گزشتہ چند سالوں کے دوران اس کی قیمت 1200 روپے سے بڑھ کر 6000 روپے تک پہنچ گئی ہے، تاہم بغیر پالش شدہ یا اس سے کم کوالٹی چلغوزوں فی کلو 3500 سے 4000 روپے میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مہنگائی کے باعث اب بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو 1 کلو چلغوزہ خریدتے ہوں، بلکہ اب ان کی دکان میں چلغوزہ خریدنے والوں میں سے زیادہ تر ایک چٹانگ تو کوئی آدھا پاؤ خریدتا ہے۔ خشک فروٹ مارکیٹ میں واقع ایک بڑی دکان النصیب ڈرائی فروٹ میں مردان سے تعلق رکھنے والے ایک سرکاری افسر محمد عامر خان موجود تھے۔ انہوں نے خشک فروٹ کی خریداری کرتے ہوئے 1 کلو چلغوزہ بھی خریدا۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے سارے خشک فروٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن چلغوزے کی خریداری تو اب لوگوں کے بس سے باہر ہو گئی ہے۔ اس دکان کے مالک عبدالمجید نے بتایا کہ سن 1996 میں 1 کلو چلغوزہ 120 روپے میں دستیاب ہوتا تھا۔ کہنا تھا کہ سن 1998 تک چلغوزے سڑکوں پر ریڑھیوں میں فروخت ہوتے تھے۔ عبدالمجید کے مطابق سن 2001 کے بعد اس کی قیمت میں اچانک اضافہ ہوا اور اس کی فی کلو قیمت 1000 روپے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت چلغوزے کے جو بڑے تاجر تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ افغانستان میں تورا بورا کے پہاڑی علاقے میں امریکیوں یا دیگر ممالک نے جو بمباری کی اس کے باعث چلغوزے کے درخت جل گئے۔ عبدالمجید کا کہنا تھا کہ جہاں اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، وہاں خشک سالی سے بھی اس پر اثر پڑا ہے۔ سن 2001 کی دہائی کے وسط کے بعد بظاہر اس کی پیداوار 30% رہ گئی، اب اس 30% کا ایک بڑا حصہ چین جا رہا ہے۔ جس طرح پشتون گوشت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی طرح چینیوں کے کھانے پینے میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور مرغوب اشیاء ہوتی ہیں ان میں چلغوزہ شامل ہے۔ عبدالمجید کا کہنا تھا کہ جہاں یہ چین جا رہا ہے،
چین جانے کے ساتھ ساتھ یہ عرب ممالک میں بھی جا رہا ہے، جس سے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب ممالک میں چھلکے کے ساتھ نہیں بلکہ صرف اس کا مغز جاتا ہے۔ جب اس کا چھلکا اتار دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عرب کھڑی کباب کے ساتھ جو چاول پکاتے ہیں وہ اس میں چلغوزہ ملا کر کھاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سن 1990 کی دہائی کے وسط تک 200 روپے فی کلو بکنے والا چلغوزے کی قیمت اب 6000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ چلغوزے کے مہنگا ہونے کے آپ لوگوں کو مختلف ریزنز میں نے بتائے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ چلغوزے کے فائدے شیئر کرتی چلوں کہ کیوں عرب امارات، چین اور دیگر ممالک میں سب سے زیادہ اس کو فروخت کیا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ سب سے زیادہ اس کا استعمال کن وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ پہلی جو چلغوزے کا فائدہ ہے وہ ہے کہ چلغوزہ کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ نمبر 2، لکوہ اور فالج کے مریض جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، پرانی کھانسی میں مفید مغز چلغوزہ رگڑ کر شہد میں ملا کر چاٹنا بہت مفید رہتا ہے۔ یرقان، گردے کا درد، ریشہ اور جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ آج کی میری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے چینل کی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔